اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے، جو سراپا شر وہ شیطان، جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ چنانچہ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت وضاحت سے فرما دیا کہ ہم نے ہر انسان کے نفس میں اچھائی بھی رکھ دی، برائی بھی رکھ دی۔ تقاضا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اوپر اچھائی کو غالب کرے۔ اسی کا نام مجاہدہ ہے کہ اپنے شر کو دبائے اور خیر کو اپنے اوپر غالب کر لے۔ مگر دستور یہ ہے کہ دنیا کے اچھے سے اچھے انسان کو بھی برا ماحول مل جائے تو اس کا شر نکل آتا ہے، وہ بھی برا بن جاتا ہے، اور برے ترین انسان کو اچھا ماحول مل جائے اس میں سے خیر نکل آتی ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ تم اپنے اوپر خیر کو غالب کرو، چنانچہ جس پر خیر غالب ہے وہ اچھا انسان ہے اور جس پر شر غالب ہے وہ برا انسان ہے۔ شریعت نے ایک خوبصورت اصول بتلا دیا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ تم انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ ہر بندے میں شر ہے، نیک بندے کے اندر بھی شر ہے۔ اب انسان سوچتے ہیں جی میرے اندر تو شر نہیں ہے، بھئی ابھی نہیں نا محسوس ہو رہا۔ آپ کو ہی اگر کسی بات پہ غصہ دلا دیا جائے پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ وہی بندہ جو دیکھنے میں متبع سنت نظر آتا ہے، چہرے پہ سنت سجی ہوئی ہے، لباس سنت کے مطابق، وہ غصے میں آتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو غصے میں ننگی گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت شر نکلتا ہے اس کے اندر سے، پھر وہ کہتا ہے تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، اب شر نکل رہا ہے۔ چنانچہ غصے میں بیوی کو طلاق دے دینا، شر نکلتا ہے۔ ایک صاحب آئے، حضرت بس مجھ سے کوتاہی ہوئی، غصے میں بیوی کو طلاق دے بیٹھا۔ میں نے کہا بھئی آج تک کسی نے خوش ہو کے بیوی کو طلاق دی؟ تو پتہ تو چلتا ہے جب شر نکلتا ہے بندے کے اندر۔ ایک آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، لیکن اگر اس کو گناہ کا موقع میسر آ جائے، کوئی اچھی صورت سامنے ہے، اب اس کا شر نکلے گا، اب اس کے اندر سے وہ جو گند ہے، فسق ہے، وہ نکلے گا۔ تو شریعت نے خوبصورت اصول بتایا کہ تم دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ اب مثلا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندے کا جی چاہتا ہے میں فلاں کا مذاق اڑاؤں، مگر وہ اپنے اس جذبے کو دباتا ہے، اس کو ریزسٹ کرتا ہے اور اس بندے کا مذاق نہیں اڑاتا۔ مذاق نہ اڑانے پر شریعت اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتی ہے کہ تم نے جو اپنی ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ حالانکہ اس نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، کچھ اور ایسا کام نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے ایک جذبے کو روک کر دوسرے کو اپنے شر سے بچا لیا۔ شریعت نے کہا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ اب میاں بیوی کے درمیان شر موجود ہوتا ہے، بیوی کے اپنے اندر شر ہے، خامد کے اپنے اندر شر ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ دعا یہ کریں کہ اللہ دونوں کو خیر پر جمع فرما دے، یعنی بیوی کے اندر سے بھی خیر نکلے، خامد کے اندر سے بھی خیر نکلے، اور دونوں میاں بیوی کتنے اچھے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں،
کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے، اور اگر شر نکلنا شروع ہو جائے، اللہ اکبر، دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ تم دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ اس لیے شریعت نے مسلمان کی ڈیفینیشن بتلائی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے سلامتی میں ہوں۔ کیونکہ دوسرے بندے کو جو نقصان دیا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس کے دو طریقے ہیں، قال سے یا حال سے۔ ہاتھ سے پہنچائے گا تو یہ ید ہی بنے گا، اور اگر زبان سے پہنچائے گا تو لسان ہی بنے گا۔ تو شریعت نے دونوں کو ڈسکرائب کر دیا کہ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ لسان نبوت سے جو الفاظ نکلے ان میں لسان ہی کا لفظ پہلے ہے اور ید ہی کا لفظ بعد میں ہے، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو۔ تو محدثین نے اس کی تفصیل لکھی کہ جو زبان سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور جو ہاتھ سے پہنچائی جاتی ہے ان کا تقابل کیا ہے۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے کبھی ہونا ضروری ہے، تبھی تکلیف پہنچائے گا نا۔ کوئی کمزور تو نہیں دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتا، اس کو تو پتا ہوگا میں ایک تھپڑ لگاؤں گا تو جواب میں مجھے کئی لگ جائیں گے۔ تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے قوی ہونا ضروری ہے، زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے قوت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چھوٹا بڑے کو پہنچا سکتا ہے، مرد عورت مرد کو پہنچا سکتی ہے، کمزور کبھی کو پہنچا سکتا ہے، زبان سے بات ہی کرنی ہے نا۔ پھر دوسری بات کہ ہاتھ کی تکلیف آپ سامنے والے کو پہنچا سکتے ہیں، جو پاس نہیں ان کو تو نہیں پہنچا سکتے، وہ تو دور ہیں، مگر زبان کی تکلیف ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آپ دور بیٹھ کے ایسی باتیں کریں کہ دور بیٹھے ان کا دل دکھے گا، اس نے ہمارے بارے میں ایسی باتیں کیوں کی۔ تو زبان سے دور بیٹھے کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ پھر ایک تیسرا فرق کہ ہاتھ سے تکلیف انسان ان لوگوں کو دے سکتا ہے جو آج موجود ہیں، جو پہلے گزر چکے ان کو تو نہیں نہ پہنچا سکتا، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مگر زبان کی تکلیف ایسی کہ انسان زبان کے ذریعے ان کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ تو زبان کی تکلیف پہلوں کو بھی پہنچ سکتی ہے۔ پھر ایک اور فرق ہے، ہاتھ سے اگر کسی کو زخم لگا دیا جائے وہ مندمل ہو جاتا ہے، جو زبان سے زخم لگتا ہے وہ مندمل نہیں ہوا کرتا، وہ سیدھا دل پہ لگتا ہے، وہ زخم ہرا ہی رہتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لسان کا لفظ پہلے فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی کو خوشی نہ دے سکو تو اس کو غم بھی نہ دیا کرو۔ بھئی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کو خوشی دے سکیں، لیکن اگر یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو کم از کم دوسرے کو دکھ تو نہ دیا کرے نا۔ تو فرمایا کہ اگر تم دوسرے کو خوشی نہ دے سکو تو دوسرے کو غم بھی نہ دیا کرو، اور فرمایا کہ تم اگر دوسرے کی تعریف نہ کر سکو تو اس کی برائی بھی نہ کیا کرو۔ حق تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھائی کی تعریف کریں، اچھے الفاظ اس کے بارے میں بولیں،
اور اگر یہ توفیق نہیں تو بھائی کم از کم اس کی برائی تو نہ کیا کرے نا. اور فرمایا کہ بہتر تو یہ کہ دوسروں کا دل خوش کرو، اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم تم دوسروں کی دل آزاری تو نہ کیا کرو نا. خوشی نہیں دے سکتے تو غم تو نہ دو نا. عجیب بات ہے کہ آج انسان معمولی باتوں پہ دوسرے کی دل آزاری کرتا ہے، دوسرے کو دکھ پہنچاتا ہے. یاد رکھیے، بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے، کسی بندے کا دل دکھا دینا. اور یہ چیز اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسند ہے. جو انسان بے حس ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو ناپسند. انسان کی قیمت اسی لیے کہ اس میں وہ حساس ہوتا ہے، وہ دوسرے کے دکھ کو شیئر کرتا ہے. ہمیں کالج کے زمانے میں ایک انگریزی کتاب پڑھنے کا موقع ملا. اس میں لکھنے والے آتھر نے لکھا تھا کہ آنے والے زمانے میں بڑی سائنسی ترقی ہوگی اور انسان ایسا روبوٹ بنائے گا کہ جو عام انسان سے کئی لحاظ سے بہتر ہوگا. مثلا عام انسان یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا مینجمنٹ کی سائنسز پڑھا ہوا ہے، وہ ایسا روبوٹ ہوگا کہ اس کی میموری میں میڈیکل کے بھی نالجز ہیں، انجینئرنگ کے بھی ہیں، مینجمنٹ سائنسز کے بھی ہیں، ساری دنیا کے نالجز اس کی میموری میں ہوں گے. پھر عام بندہ روشنی میں دیکھتا ہے تو اندھیرے میں نہیں دیکھتا. روبوٹ کی آنکھ ایسی ہوگی، روشنی میں بھی دیکھے گا، اندھیرے میں بھی دیکھے گا. پھر انسان کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے. روبوٹ ایسا ہوگا کہ جو 24 گھنٹے کام کرے گا، تھکنے کا نام نہیں لے گا. اس طرح اس نے کمپیریزن کیا کہ وہ روبوٹ ہر اعتبار سے انسان سے بہتر پروڈکشن دے سکے گا، کام کر سکے گا. تو پھر وہ کہتا ہے تخیل میں کہ قیامت کا دن ہوگا تو وہ سائنسدان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، کہے گا یا اللہ آپ نے بھی انسان بنایا، میں نے بھی روبوٹ بنایا. اللہ فرمائیں گے کہ اچھا بھائی دکھاؤ اپنے روبوٹ. وہ 2-4 روبوٹ دکھائے گا، وہ آگے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے اس کے آن کر دینے پر. کہے گا دیکھیں یا اللہ اسٹین لیس اسٹیل کے بنے ہوئے اتنے پائیدار قسم کے روبوٹ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میں سے ایک روبوٹ کے اندر فالٹ پیدا کریں گے، اس کی شیفٹ جو ہے نا وہ ٹک کر کے ٹوٹے گی تو وہ روبوٹ کھڑا ہو جائے گا، دوسرے چلتے رہیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھا تم نے جو روبوٹ بنایا ان کا کیا حال، کہ ایک کی شافٹ ٹوٹی دوسروں کو کوئی اس کا اثر نہیں. وہ کہے گا ہاں ہے تو ایسا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 انسانوں کو کھڑا فرمائیں گے، اور جب 2 انسانوں کو کھڑا کریں گے تو ان میں سے ایک کے پیٹ میں درد کر دیں گے. تو جس کے پیٹ میں درد ہوگا نا وہ کرانا شروع کر دے گا، مجھے بہت درد ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے. جیسے ہی وہ کہے گا تو دوسرا فوراً اس کے پاس آئے گا، کہاں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. وہ اس کو لٹائے گا، اس کو دبانا شروع کرے گا. اب جس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے نا، جب وہ زیادہ چیخے گا نا تو جو اس کی تیمارداری کر رہا ہے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں گے اس کی تکلیف کو دیکھ کے. اللہ فرمائیں گے کہ دیکھ یہ میرے بندے ایسے ہیں کہ تکلیف ایک کو ہوئی اور آنکھوں سے دوسرے کے آنسو بسے، کیا تمہارے روبوٹ کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے؟ تو وہ سائنسدان ہار مانے گا، اللہ واقعی تیرا بنایا ہوا بندہ میرے ان روبوٹ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. تو یہ تو تخیل کی بات ہے، مگر کم از کم اتنا آئیڈیا ملتا ہے کہ اگر انسان بے حس ہو تو مشین میں اور انسان میں پھر کیا فرق ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت ہی سیلف سینٹرڈ قسم کے ہوتے ہیں، ان کو اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ کسی اور کا لحاظ. ایسے بے حس قسم کے انکنسیڈریٹ قسم کے جو بندے ہوتے ہیں
اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل میں اپنے سینے میں حساس دل رکھتے ہوں۔ تو انسان اس بات کا خیال رکھے کہ وہ دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔